میں بہت احترام کے ساتھ ہماری عہد کی بہت اچھی شاعرہ، شعبہ تدریس و تعلیم سے تعلق رکھنے والی مقتدر شخصیت محترمہ رفیہ شبنم عابدی صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. صدر جلسہ جناب اختر الواسع صاحب کثیر الجہد شخصیت کے مالک ہیں. کبھی مذہبی موضوعات میں ان کو سننے ملتا ہے، کبھی ادبی موضوعات میں ان کو سننے ملتا ہے، کبھی سیاسی ایوانوں کی آواز میں بھی ان کی آواز سنائی دیتی ہے. اور آج کے جو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ آج کے نوشہ، آج کے دولہا، بڑے فرسودہ الفاظ ہیں، لیکن آج کے ہیرو کہہ سکتے ہیں ہم ان کو، جناب تاجدار تاج صاحب، جو اس میرے بزرگ جناب نقش لائن پوری صاحب اور اردو عالمی ٹرسٹ کے روح رواں اور سرپرست جناب عبد الرحمن صاحب، میرے استاذ محترم پروفیسر عبدالستار دہلوی صاحب، میرے بہت ہی مخلص کہنا چاہیے کرم فرما جناب حسن کمال صاحب، اور دیگر اگر میں نام نہ لے سکوں، عبدالرحمن تو میرے بہت اچھے بھائی، بہت اچھے دوست بھی ہیں، تو اور دیگر حضرات جو یہاں شہنشین پر تشریف فرما ہیں. میری کوتاہی ہے کہ مجھے نام ان کے نہیں معلوم ہے، اور اگر ہیں بھی تو یاد نہیں آئے ہیں تو مجھے معاف فرمائیں. معذرت. شاہد البتہ جو ہیں شاہد لطیف، جو میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہ جوان ہی نہیں نوجوان ہیں صحافت کے معاملے میں، اور بڑے تر و تازہ ذہن کے ساتھ اب صحافت کی اس دنیا میں آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. مستقبل کے حسن کمال بن سکتے ہیں. اور یہاں شہنشین کے اس طرف اردو کے یہ سپاہی، یہ قافلہ، یہ فوج دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ تاجدار تاج صاحب نے اپنے نام کی لاج رکھ لی کہیے، یا اس کو مسمہ ثابت ہوا کہ یہ جنگ وہ جیت رہے ہیں اور تخت اور تاج ان کے حصے میں آ جائے گا. اب دیکھیے، صحیح بات کہوں آپ سے کہ زبان اردو کی قسم، جو بھی کہوں گی سچ کہوں گی، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی. اور سچ تو یہ ہے کہ میں ان کی کتاب مکمل طور پر پڑھ نہیں سکی، کیونکہ دیکھیے اس کی وجہ بھی سچائی کے ساتھ بتا دوں کہ جب عورت کسی ملازمت سے سبکدوش ہو جاتی ہے تو وہ مکمل خاتون خانہ بن جاتی ہے، اور مصروفیات کچھ ایسی گھریلو بڑھ جاتی ہیں کہ چاہتے ہوئے بھی کچھ اپنے ذوق اور شوق کی تکمیل کے سامان مشکل سے کر پاتی ہے. گھر کی سامان و آرائش کے سامنے. بہرحال آج صبح امور خانہ داری سے فرصت پانے کے بعد میں نے یہ کتاب اٹھائی اور پڑھنا شروع کی. اشعار پر نشانات بھی لگائے، ذہن میں بہت سی باتیں بھی آئیں، لیکن بدقسمتی سمجھیے کہ کتاب اسی ٹیبل پر چھوڑ کے آ گئی تھی. یہ خوش قسمتی ہے کہ اس وقت مجھے دوبارہ یہ کتاب مل گئی ہے. میں بہت نشانات تو نہیں لگا پائی ہوں، البتہ کچھ باتیں جو ذہن میں میرے تھیں اور ان کو میں نے کہیں کہیں تھوڑا سا نوٹ کر لیا تھا تاکہ بھول نہ جاؤں. کیونکہ ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ ملازمت سے آدمی جب سبکدوش ہوتا ہے تو حافظے میں بھی سبکدوشی کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور بہت سی باتیں بھولنے لگتے ہیں. بہرحال یاد آتا ہے غالباً 20-25 یا 25-26 برس پہلے کی بات، اگر غلطی نہیں کر رہی تو 1990 میں ایک خوش کلام اور شریف النفس شاعر نے غریب خانے کو عزت بخشی اور توفتاً اپنا ایک کلام پیش کیا، ایک شعری مجموعہ مجھے پیش کیا جس کا عنوان تھا زبر. اور یہ عنوان کیا تھا؟ گویا ایک اعلان تھا اس بات کا کہ دیکھیے اب اس کے آگے ہم عصر حریفان لوح و قلم زیر ہو جائیں گے. اور
ایک مثبت احساس انا تھا، ایک مثبت احساس انا تھا، اور اپنی قداوری کا خود اعتراف تھا۔ وہ کیا اعتراف تھا؟ کہا کہ مجھے غرقاب کرنا ہے تو دریا کو یہ سمجھا دو، مجھے غرقاب کرنا ہے تو دریا کو یہ سمجھا دو، ارے میرے قد کے برابر اس کی گہرائی ضروری ہے۔ تو اب دیکھیے، اب اس انجام کے مقابل سے ظاہر ہے کہ جب اس انا کا انجام تو یہ ہونا ہی تھا کہ سامنے سے سنگساری تو ہوتی ہی، اگر سنگساری نہ ہوتی تو سنگ باری تو ہوتی، تو ظاہر ہے کہ کچھ آوارہ پتھر ادھر ادھر سے آنے لگے شاعر کی ذات کی طرف، اور ان پتھروں کو شاعر نے بڑے ہی خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑی خدہ پیشانی کے ساتھ ان کو لفظوں کا پیرہن پہنا دیا جس کے اوپر لہو کے کچھ چھینٹے تھے، اور کہا کہ لوگ پتھر مارتے ہیں ان کو پھل دیتا ہوں میں، لوگ پتھر مارتے ہیں ان کو پھل دیتا ہوں میں، آدمی کی اپنی فطرت، پیڑ کے اپنے اصول۔ تو ظاہر ہے کہ یہ احساس لے کے شاعر جو آگے بڑھا، مگر ایک بات بتاؤں کہ اس آوارہ پتھر جو ان کا دوسرا شعری مجموعہ تھا، اس آوارہ پتھر سے انہوں نے اس ناچیز کو محروم بھی رکھا اور محفوظ بھی رکھا، کیونکہ پتھر تھے اور آوارہ تھے گا، اور اس طرح گویا میری ادبی بے گناہی کا جواز پیدا ہو گیا۔ اب اس کے بعد برفیلی زبان کا سورج، برفیلی زمین کا سورج جو ہے وہ میرے آنگن میں اتر آیا۔ پھر وہی خلوص بھری فرمائش کے ساتھ، جیسے ایک بھائی کا ایک بہن پر حق ہوتا ہے، کہ لیں گے اس پر کچھ اظہار خیال کرنا ہے یا کچھ لکھنا ہے۔ اب کیا لکھوں سمجھ میں نہیں آتا، کہ آج سے برسوں پہلے لکھ دیا تھا جب ان کا پہلا مجموعہ آیا تھا، آج سے برسوں پہلے لکھ دیا تھا، آج اگر اسے دہراؤں تو غلط نہ ہوگا، لیکن کیسے نہ دہراؤں؟ تاجدار تاج تو وہی مجھے کہ وہی کے وہی نظر آ رہے ہیں، وہی سنجیدہ فکر، وہی شرافت، وہی شریف النفسی، اور وہی معراج خیال، وہی الفاظ کی کہنا چاہیے بہتا ہوا روانی، اور وہی فکر کی بلندی، تو کہاں بدلے، بلکہ خوب سے خوبتر کی طرف ان کا سفر ہو گیا ہے۔ تو کیا کہوں میں ان کے بارے میں؟ خاندان عثمانی کا چشم و چراغ، خاندان عثمانی کا چشم و چراغ، کہ جس کے بزرگ شاہجہانی حکومت میں عزت و وقار سے سرفراز ہوئے، پھر دیوبند جیسی علمی درسگاہ جس کی جائے پیدائش اور وطنیت، پھر کرلا جیسے زرخیز علاقے میں جن کے ذوق اور شوق کی تربیت کو پروان چڑھنا اور ارتقا پانا اور فروغ حاصل ہونا، اور اس کے بعد دیکھیے تو ممبئی جیسے روس البلاد میں کہ جس میں دنیا بھر کی زندگی مصروفیت کے ساتھ اور مشیری دور میں اپنے کرب اور درد کے ساتھ چلتی رہتی ہے، تو ان سب کو زندگی کی ان تمام چیزوں کے مختلف رنگوں کو اپنے کلام میں، اپنے لفظوں میں ڈھال دینا، تو یہ ظاہر ہے کہ اس میں تاثیر تو پیدا ہونی لازمی تھی۔ ایک ایسا شاعر جو اپنے قادر الکلام ہے، یقیناً اس کے یہاں وہ تاثیر تو آتی ہی۔ پھر جس نے نامساعد حالات اور زندگی کی ریشہ دوانیاں اور کہنا چاہیے رشتوں کی ریاکاریاں اور مذہبی ظاہرداریاں، مسلکی کہنا چاہیے معرکہ آرائیاں اور سیاسی مکاریاں دیکھی ہو، اور یہ سب دیکھ کر جب اس نے شعر کہے تو اس میں کہیں ایک ہلکا سا ایک تلخ آمیز طنز اگر مل جاتا ہے تو یہ تعجب کی بات نہیں۔ کہتے ہیں راتوں کا کرب اور دل آزار ہو گیا، راتوں کا کرب اور دل آزار ہو گیا، ارے سورج تراش کر میں گناہگار ہو گیا،
सूरज तराश कर मैं गुनाहगार हो गया। अब सूरज के जिक्र पर मुझे याद आता है कि इस सूरज का इस्तिआरा तो मैंने भी अपनी शायरी में बहुत इस्तेमाल किया है। अब वो मैं अपनी शायरी तो सुनाना नहीं चाहती, लेकिन हाँ एक शेर मैं ख़ास तौर पर इसलिए बोल रही हूँ कि ये शेर मुझे लगता है कि ताजदार ताज साहब के कलाम से जोड़ा जा सकता है। मैंने कहा था कि उस थके हारे हुए अफसुर्दा सूरज के सिवा, उस थके हारे हुए अफसुर्दा सूरज के सिवा, शाम की दहलीज पर ठहरा कभी कोई न था। और इसी सूरज के को आप देखिए कि वो क्यों शाम की दहलीज पर सूरज आया था, उसका सबब ताजदार साहब कहते हैं कि शाम होते ही जब आया उसे बुझने का ख्याल, शाम होते ही जब आया उसे बुझने का ख्याल, आग लेने मेरी दहलीज पे आया सूरज। अब जाहिर है कि जब सूरज ने आग ली तो ये सूरज उनके ऐवान ख्याल में इतना रोशन हुआ कि सूरज के सारे शहरे गजल को उसकी ज़बानी मिल गई। कहते हैं कि गर्मी फिक्र मिली शहरे गजल से को हमसे, गर्मी फिक्र मिली शहरे गजल को हमसे, अरे हमने बर्फीली जमीनों में उगाया सूरज। तो ये काम जो बहुत ही मुश्किल नामुमकिन होता है वो काम एक शायर करता है, एक फनकार करता है, वो करता है जिसके सीने में दिल धड़कता है, जिसकी रगों में खून दौड़ता है। और ताजदार ताज साहब एक ऐसे ही फनकार हैं जिन्होंने अपनी फिक्र को के सूरज से सारी दुनिया को गर्मी पहुंचाई है। देखिए सूरज के बारे में आप देखिए कि इनकी अलामत बर्फीली जमीन का सूरज। मुझे खास तौर पर इस सिलसिले में कहना है, सूरज रोशनी का इस्तिआरा है, सूरज जिंदगी की अलामत है। सूरज जो है वो कहना चाहिए कि हरारत, इंसानी हरारत को जाहिर करता है। और सूरज जो है वो हम देख रहे हैं कि सिर्फ हम तक ही नहीं महदूद है। अगर आपने यकीनन कुरान मजीद का मुताला किया होगा तो आपको मालूम होगा कि खुदाए बुजुर्ग बरतर जो खल्लाक कायनात है, उसने जहाँ और चीज़ों की कसम खाई है, जैसे ज़मीन व आसमान की, हवाओं की, बादल की, चांद तारों की, तो वही ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ज़मीन, आसमान, हवा, बादल, चांद, तारे, इन सब का ताल्लुक सूरज से है, आप देखिएगा। और उसके बाद खुदा ने पूरा सूरा जो है वो सूरज की कसम से शुरू किया है। सूरह वशम्स आपने पढ़ा होगा, तो सूरज की कसम से शुरू किया। और आगे चल के आप देखिए तो एक और सूरा है, सूरह वज़्ज़ुहा, जो उस वक्त कहा गया है जिसमें सूरज जो है निस्फुन निहार आज़म पर होता है। तो आप देखिए कि सूरज, ये दो सूरज जिसको खुदा खुद स्पेशल खास तौर पर पेश कर रहा है, सूरज की वजूदी अहमियत, इफादियत और उसकी अजमत का गमाज है। और उस सूरज को ताजदार ताज ने अपनी शायरी में ढाला। ढालने के बाद उन्होंने इस बर्फीली जमीन का सूरज बनाया। वाकई आज कायनात एक बर्फीली जमीन की सूरत में तब्दील हो चुकी है, पूरी कायनात। हमारे वासे साहब ने मेरी दिल की बात पहले ही छीन ली थी, बाद में आने वाला कहे तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये हकीकत है कि आज पूरी कायनात एक बर्फीली जमीन में तब्दील हो गई है। इंसान के लतीफ एहसासात और जज्बात सर्द हो गए हैं। मोहब्बत जिसको हम कहते हैं, इंसानियत जिसको कहते हैं हम, वो बांझ होके रह गई है। आज खून और लहू और इसकी कत्ल गारत गरी की एक दुनिया आबाद, एक रीत चली आ रही है ना इंसाफी की, जुल्म की, और इंसान इंसान नहीं रहा है, एक बर्फ का तोता बन गया है, एक मशीन बन गया है, जैसे एक फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है कि जिस पर एहसास का कोई असर ही नहीं होता। ऐसी जमीन पर शायर ने अपने एहसास का सूरज उगाया और दुनिया को उसकी गर्मी पहुंचाई, और इस पर उसने एक फख्र का एहसास भी किया जो उस बजा है, बेजा नहीं है।
میں مبارکباد دینا چاہوں گی جناب تاجدار تاج صاحب کو اس اتنے خوبصورت شعری مجموعے پر، اور ان کے کلام پر، ان کے فن پر میں زیادہ نہیں بولنا چاہوں گی، اس لیے کہ یہ اشعار اگر میں پڑھ لیتی تو اور زیادہ اچھے طریقے سے بول سکتی، ابھی تو جیسا بھی ہو سکا ہے میں نے کہا ہے، لیکن یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب اگر چاہو تو ہم وہی کہیں گے کہ بھئی وہ آج کے شاعر کے حساب سے یہ ہے کہ اس میں بہت آسانی سے ایک فارمولہ تنقید کا چلتا ہے نا، کہ اس میں زمینی استعارات بھی ہیں، تشبیہات بھی ہیں، پیکر تراشی بھی ہے، تقسیم کاری بھی ہے، پھر مختلف موضوعات جو ہے اس وقت کے ہم عصری موضوعات ان پر بھی بات کی گئی ہے، لیکن میں یہ سب کہنے کے بجائے صرف ایک بات کہوں گی کہ مجھے تاجدار تاج صاحب کے یہاں جو سب سے خاص بات نظر آتی ہے وہ یہ کہ ان کے دور میں، ان کے عصر میں اور بھی شعراء اس قسم کے موضوعات کو اپنے قلم بند کر رہے ہیں، ایسے ہی استعارات آ رہے ہیں، ایسے ہی سب کچھ آ رہا ہے، لیکن سب سے بڑی چیز ہوتی ہے لفظوں کا استعمال۔ وہ جو آتش نے کہا تھا نا، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا، یعنی شاعر جو ہے وہ نگینوں کی طرح الفاظ کو جڑتا ہے، تو تاجدار تاج نے الفاظ کو اس خوبصورتی سے جڑا ہے کہ ان کی خود سخن کا ایک خوبصورت تاج تیار ہو گیا ہے، اور اس تاجدار کو بے شک اب وہ تاجدار کہنے کے لائق ہے، پہلے بھی اپنے پہلے کلام سے بھی تاجدار تھے، اب بھی تاجدار ہے، اب بھی زبر ہے، اب بھی وہ رفیع زمین کے سورج بن کر روشنی پھیلا رہے ہیں۔ میں انہیں مبارکباد دیتی ہوں اس کے لیے۔